بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نیز جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکرا نہیں، میں اترایا نہیں، میں اپنے جسم کا معتبر حصہ تیری رضا اور تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان اور مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ آج ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مساجد میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن پکڑاؤں گے، ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی اور انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اڑتی ہے، چرند پرند، چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اور دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاصہ سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت، خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مشغول رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی تھی، آپ کی نماز میں حد درجہ کی مثالی تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خاصیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی طویل قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اصرار کرتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور وہ اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید اب پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر سورۃ النساء شروع کر دی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर सुकून इत्मीनान से क़िराअत फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ़ किया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहते रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िराअत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मुहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाज़रीन, अब बात करते हैं क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फ़ुक़हा किराम ने क्या फरमाया है? अहले इल्म मुत्तफ़िक़ तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं, चुनांचे यहूदियों का अमल है। इसी तरह तुहफ़तुल मुलूक के मुसन्निफ़ ने भी इसको मकरूह होने की सराहतन की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या न होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीस यह भी है कि हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है, चुनांचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज़ है, बल्कि फ़ुक़हा किराम कहते हैं कि बसा औक़ात आँखें बंद कर लेना आँखें खोलने रखने से बेहतर होगा, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने ज़रूरत के वक्त आँखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर इससे नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान है तो आंखें बंद की जा सकती है, जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में इस बात के साथ लिखा है कि आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा खुशू पैदा हो, मसलन कोई ऐसी नक्शो निगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर क़तई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मक़ासिद से शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। तो नाज़रीन, फ़ुक़हा के फरमाने के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती है या नहीं। बहरहाल बेहतर यह कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा फरमाए, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाए, हमारा जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गुजरे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन जाएं। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।